إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، خلافت بنی امیہ کے تعلق سے ہمارا درس چل رہا ہے، اور خلافت بنی امیہ میں عبد الملک بن مروان کا جو زمانہ ہے، جو مدت تو بڑی لمبی رہی ہے، اس کی خلافت کی مدت کافی لمبی رہی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت بھی لمبی تھی، اور اسی طرح سے عبد الملک بن مروان کی بھی مدت خلافت بڑی لمبی رہی، لیکن اس کا پورا دور ہم نے آپ سے کہا کہ فتنوں کا شکار رہا، اور اس کے پورے دور خلافت میں طرح طرح کے فتنوں نے جو سر اٹھایا، ان سے نپٹنے میں پوری طاقت استعمال کرنی پڑی، جس کی وجہ سے جو حکومت کا اہم کام ہوتا ہے، اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنی رعایا کو، اپنی پبلک کو آرام پہنچانا، اس کے لیے آرام کے سامان مہیا کرنا، اور جو بھی سڑک وغیرہ کی، راستوں کی، اور بھی دوسری جو سہولیات ہو سکتی ہیں، وہ سہولیات، وہ فیسلٹیز انہیں فراہم کرنا، یہ سب اس کی طرف توجہ اس کی بہت کم رہی، اور بہت ساری اس نے اصلاحات کی، اپنے دور میں بہت سے اہم کارنامے انجام دیے، لیکن جب تھوڑا یہ فتنے کم ہو گئے اور فتنوں پر اس نے قابو پا لیا، اور پورے طریقے سے امت پھر سے ایک خلیفہ کے ماتحت ہو گئی، اتحاد اور اتفاق قائم ہو گیا، خوارج کا جو فتنہ تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا، شیعوں کا جو فتنہ ہمیشہ ابھرتا رہتا تھا وہ بھی فی الحال دب گیا۔ شیعوں کا فتنہ کبھی بھی تاریخ میں ختم نہیں ہوا، شروعات کے بعد کبھی بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ فتنہ، یہ چنگاری صرف دب جاتی تھی، جیسے ہی موقع ملتا پھر سے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے پوری اسلامی تاریخ میں شیعوں کا یہ فتنہ ہمیشہ باقی رہا۔ بس یہ ہے کہ بعض اوقات میں، بعض پیریڈ میں جب بادشاہ بڑا پاورفل ہوتا تھا، تو جب پاورفل حکومت ہوتی تھی تو اس وقت یہ فتنہ دب جاتا تھا، صرف دبا رہتا تھا، اتنا ہی ہوتا تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے جو قابو پا لیا، ہر طرح کے فتنوں کا اس نے خاتمہ کیا، یا فتنے دب گئے، اب کہیں بظاہر مخالفت نہیں رہ گئی تھی حکومت کی، تو بہت ساری اصلاحات اس نے بھی کی تھی، اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اور بہت سارے اہم کارنامے بھی انجام دیے۔ لیکن اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک جب یہ خلیفہ بنا ہے، اور آج کا ہمارا درس اصل یہیں سے شروع ہونے والا ہے، ہمارا درس اب ولید بن عبد الملک کی خلافت کے تعلق سے اب اس کے بارے میں بات ہونے والی ہے۔ تو ولید بن عبد الملک جو خلیفہ بنا ہے،
عبد الملک بن مروان کے بعد عبد الملک بن مروان کی تقریباً 20 سال تک حکومت رہی، اس کے بعد یہ خلیفہ بنا ہے۔ تو ولید بن عبد الملک جیسے ہی اپنے باپ عبد الملک بن مروان کو اس نے جا کر کے دفن کیا، دوسرے لوگوں کے ساتھ دفن میں شریک رہا۔ دفن کر کے آنے کے بعد اس نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ چونکہ ان لوگوں کا دارالخلافہ وہی دمشق یعنی شام، شام کا علاقہ یہی ان لوگوں کا دارالخلافہ تھا، یعنی کیپٹل سٹی ان کے زمانے میں وہی ہے۔ تو وہاں آ کر کے اس نے جو مسجد تھی، مسجد میں آ کر کے اس سے تقریر کیا، لوگوں سے بیعت لی اپنے خلیفہ ہونے کی، اور ان کو جو ہے بتایا ابھی حالات جو ہے کس طرح سے چلیں گے، حکومت کس طرح سے چلے گی۔ اپنی حکومت کے تعلق سے اس نے بات جو ہے رکھی۔ تو جامع مسجد جو دمشق کی تھی اس میں آ کر کے اس نے وہ تقریر کی، لوگوں سے بیعت لی اور کچھ اہم باتیں ان کے سامنے رکھیں، اور اس طرح سے اس کا دور شروع ہوتا ہے۔ ولید بن عبد الملک کی شخصیت کے تعلق سے ایک دو بات ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ ولید بن عبد الملک 50 ہجری میں اس کی ولادت ہوئی تھی، اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ 50 ہجری یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ 40 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، 40 سال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کی پیدائش ہوئی۔ اس کے دادا مروان جو مدینے کے گورنر تھے، اسی وجہ سے مدینے میں ہی عبد الملک بن مروان بیٹا، اس کے والد جو ہے ولید کے والد عبد الملک، وہ جو ہے مدینے میں ہی پرورش پائے تھے، کیونکہ اس کے والد عبد الملک کے والد مروان مدینے کے گورنر تھے اس وقت۔ تو مدینے سے بڑا گہرا تعلق تھا ان کا، اس پوری فیملی کا۔ پہلے مروان، اس کے بعد جو ہے عبد الملک، عبد الملک کو جو ہے مدینے میں ہی پیدا، اور مدینے میں ہی اس نے پرورش بھی پائی تھی۔ میں نے اس کا ذکر پہلے آپ کے سامنے کر دیا ہے، صرف یاد دلا رہا ہوں کہ مدینے کے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، تابعین تھے بڑے بڑے، اور اہل علم تھے، ان سے اس نے علم حاصل کیا تھا۔ بڑا عالم فاضل شخص تھا یہ عبد الملک بن مروان، اس کے علم کی لوگوں نے شہادتیں دی ہے۔ تو اس کا بیٹا ولید، ولید بھی اسی طرح کے ماحول میں اس نے بھی پرورش پائی تھی، یعنی اس زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے اہل علم تھے، علماء اور دانشور تھے اس زمانے کے، وہاں جو ہے اس نے ان کے پاس علم حاصل کی، ان کی تربیت میں یہ رہا ہے ولید بن عبد الملک۔ اس کی شخصیت کے لحاظ سے، اس کی طبیعت کے لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یعنی اس کی طبیعت میں اس طرح کی چیزیں جو عام طریقے سے نوجوانوں میں ہوتی ہیں ویسی کوئی چیز اس کے بارے میں نہیں ہے۔ بڑی سلجھی ہوئی طبیعت کا آدمی تھا یہ، اور پوری اس کی خلافت کی جو مدت ہے اس میں بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے بہت سی اصلاحات بھی کی، اور بہت سارے اہم کام جو پبلک کی سہولت سے متعلق ہے یا پبلک کی فیسلٹیز سے تعلق رکھتی ہے چیزیں، اس کی طرف اس نے بہت توجہ بھی دی۔ تو سب سے اہم بات اس میں یہ، یعنی کبھی بھی جب ہم یہ باتیں ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس طرح کا خیال نہ آئے کہ گویا کہ یہ اپنے باپ عبد الملک بن مروان سے بھی بڑھ گیا، یا اپنے جو ہے دادا مروان سے یا اس سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ولید کو سب سے بڑا جو بینیفٹ ملا اس کو، یا ایڈوانٹیج جو اس کے لیے سب سے بڑا تھا، وہ یہ کہ اس کے باپ نے، عبد الملک بن مروان نے اپنے دور خلافت میں فتنوں کا سامنا کیا اور فتنوں کو ختم کرنے میں وہ کامیاب ہوا، اور یہ اس کے دور کی بہت بڑی کامیابی مانی جاتی ہے، عبد الملک بن مروان کے دور کی۔
تو جب بیٹے کے ہاتھ میں اس نے حکومت دی ہے، ولید بن عبد الملک کے ہاتھ میں، تو یہ کہا جاتا ہے، اردو میں محاورہ ایک ہے کہ تھالی میں کھانا سجا کر کے پروس دیا اس کو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے یہ حکومت تھالی میں سجا کر کے، برتن میں سجا کر کے اپنے بیٹے کے حوالے کی۔ جس وقت بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی تو یہ پھولوں کا ایک سیج تھی، کانٹوں کا تاج نہیں تھا، یہ کانٹوں بھرا تاج نہیں تھا۔ یہ اردو میں یہ محاورے میں بات بولی جاتی ہے۔ عبد الملک بن مروان نے جب حکومت پائی تھی، اس کے باپ مروان جب دنیا سے گئے اور عبد الملک بن مروان کو حکومت ملی، تو حکومت کا تاج اس وقت کانٹوں بھرا تاج تھا۔ اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن وہ چیلنجز ولید بن عبد الملک کے دور میں نہیں تھے۔ اس کے سامنے تو سمجھو کھانا سجا کر کے تھالی میں پیش کر دیا گیا ہے، اب اس کو صرف اسے کھانا ہے، اس کی لذت حاصل کرنی ہے، چیلنجز نہیں ہے، اور پریشانیوں کا سامنا جو تھا پہلے وہ نہیں ہے۔ اصل پریشانیاں وہ زیادہ مانی جاتی ہیں جو اپنوں سے آتی ہیں، جو اندر سے آتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ بہت اہم بات ہے۔ لوگوں نے جو ہے اس جو ہے پہلو سے بڑی اہم باتیں پہلے بھی کہی ہیں، آج بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب زخم اپنوں سے آتا ہے، جب پریشانیاں اپنوں سے شروع ہوتی، اندر سے آتی ہے، تو وہ پریشانی بڑی شدید مانی جاتی ہے، وہ چیلنج بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اس پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جو باہر کے دشمن ہوتے ہیں ان سے مقابلہ آسان ہوتا ہے، جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی پریشانی ہوتی ہے معاملات کرنے میں۔ یہ سب اردو کے محاورے جو ہے میں آپ کے سامنے اس سے ذکر کیا میں نے۔ تو عبد الملک بن مروان کا جو دور تھا وہ تو اندرونی جو ہے اتنے اختلافات اور اتنا انتشار اور اتنے چیلنجز تھے کہ اس کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی، سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ لیکن ولید بن عبد الملک کا معاملہ ایسا نہیں تھا، اس کے سامنے حکومت بالکل، یعنی اندر کے چیلنجز سے بالکل جو ہے خالی تھی۔ دوسری اہم چیز اس کو یہ حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس وقت اتنے اچھے اچھے فوجی جرنیل دیے۔ اب یہ باہر سے تعلق، یعنی دشمن تو باہر بھی ہوتا ہے حکومت کے علاوہ، جو دوسری حکومتیں ہیں ان کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ چیلنجز تو رہتے ہی ہیں، وہ تو رہے گا، یہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ آج بھی ہے، پہلے بھی وہ چیزیں تھی، ہر دور میں رہی ہیں۔ اصل پریشانی جب اندرونی اختلاف ہوتا ہے نا، اندر کا اختلاف ہوتا ہے، تو وہاں پریشانی ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ہر فیملی کا بھی ہے، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں فیملی کے تعلق سے بھی، کہ اگر کسی گھر میں فیملی کے اندر ہی اختلاف ہے، پریشانیاں ہیں، تو وہ بہت زیادہ نازک جو ہے مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ باہر اس کا کوئی دشمن ہے اور اس کے ساتھ معاملہ ہے، تو ہمارا تو ہمیشہ سے ہی جو ہے ابلیس کے ساتھ پنگا ہے، اور ہمیشہ سے 36 کا آنکڑا چلتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ازلی دشمن ہے، یعنی شروع سے ہی وہ ہمارے خلاف اس نے اپنا محاذ کھولے رکھنے کی کا وعدہ کیا ہے، اور اس پر وہ قائم بھی ہے، تو وہ ہمیشہ رہے گا مقابلہ، وہ چیلنج کبھی بھی ختم نہیں ہوگا انسانوں کے سامنے سے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دشمن بھی بہت سارے ہوتے ہیں، تو جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں، تو دوسری حکومتیں چاہے وہ ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات ہی رکھیں، لیکن چونکہ حکومت دوسری ہے، تو ہمیشہ ایک جو ہے خلیفہ کو، ایک بادشاہ کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، تو وہ تو رہے گا، اب یہ چیلنج باقی رہے گا۔ اب اس چیلنج کو، اور ایک چیلنج اور بھی رہتا ہے ایک مسلمان حاکم کے لیے، کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم اسلام کو اور زیادہ پھیلائیں، پوری دنیا میں لے کر کے جائیں۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ اسلام کی دعوت لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دشمن راستہ روکے گا اس میں، تو دشمنوں کی طرف سے راستہ روکنے کی باتیں ہوں گی، تو وہ چیلنج تو ہے۔
لیکن جو اندرونی اختلافات تھے نا، یہ چیلنج ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو آسانی ہوئی کہ یہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی دعوت کو اور اسلامی خلافت کو اور وسعت دے اور آگے تک بڑھائے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل و کرم اس کے اوپر یہ ہوا، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تین چار بلکہ چار کہہ لیجئے ایسے فوجی جرنیل دیے، ایسے فوجی جرنیل دیے اس وقت، فوجی کمانڈر، جو فوج کے کمانڈر جو بڑی شہرت رکھتے ہیں پوری اسلامی تاریخ میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شروع کے دور میں کافی مشہور رہا، جس کا ذکر آپ کے سامنے پہلے آ چکا ہے تاریخ میں۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے مشہور فوجی جرنیل، لیکن اس دور میں خلافت بنی امیہ کی وہ پہچان ہے، وہ چار فوجی جرنیل۔ تو یہ چار فوجی جرنیل اسی کی خلافت میں یہ لوگ اس وقت پوری امت کے سامنے آئے، اور ان کے بڑے اہم کارنامے اسلامی فتوحات کے تعلق سے دنیا نے اس سے دیکھا، پہچانا، اور تاریخ میں اسے سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے، جگہ دی گئی ہے۔ تو ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی بادشاہ ہو، حاکم ہو، اللہ تعالیٰ اسے اگر اچھے لوگوں سے نواز دیتا ہے، ٹیلنٹڈ لوگ جو ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کام کرنے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کام بہت اچھا بھی ہوتا ہے اور آگے بھی بڑھتا ہے۔ نام تو بادشاہ کا ہوتا ہے، اسی کا نام ہوگا، خلیفہ کا ہی نام ہوگا کہ ان کے دور خلافت میں یہ چیزیں ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بھی ایک بڑی نعمت دی تھی، وہ چار فوجی جرنیل، ان کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ حجاج بن یوسف، جس کا ذکر ہم عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں کر چکے ہیں، اور چونکہ اس کا بڑا اہم کارنامہ رہا ہے اس دور میں، اس لحاظ سے اس کا ذکر وہاں ہم نے کر دیا آپ کو، لیکن اس کی زندگی ابھی چلتی رہی تھی، ولید بن عبد الملک کی خلافت میں بھی وہ جو ہے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ جو فوجی جرنیل جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی تیاری میں، ان کی تربیت میں حجاج بن یوسف کا بھی بڑا نام ہے اس میں۔ حجاج بن یوسف بنی امیہ کی حکومت کے لیے کسی، یعنی جو ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں ایک لفظ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، تو چونکہ وہ جو ہے ہمارے لیے صحیح نہیں ہے وہ کہنا، تو سمجھنے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ ذکر کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام تھا یہ بنی امیہ کے لیے۔ حجاج بن یوسف ان کی حکومت کا وہ دایاں بازو تھا، بہت اہم شخص، بڑا وفادار بھی تھا اس حکومت کا۔ اس کو بعض مرتبہ سختیاں بھی بعض جھیلنی پڑی، بعض خلفاء کی طرف سے کچھ جو ہے وہ سخت قسم کے احکام بھی اس کے پاس آئے۔ عبد الملک بن مروان بھی بعض موقعوں پر بہت غصہ ہوا حجاج بن یوسف کو لے کر کے، اس کے معاملے کو لے کر کے، لیکن ان سب کے باوجود بھی ایک بڑی خوبی اس کے اندر یہ تھی حجاج بن یوسف میں، اس نے ظلم بہت کیا ہے، وہ بھی میں نے ذکر کیا ہے پہلے، لیکن ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ وفادار تھا تو وفادار ہی رہا۔ یہ بنی امیہ کی خلافت کا بڑا وفادار شخص تھا یہ، اور اس نے اس حکومت کے یعنی کو اسٹیبلش جو ہے رکھنے میں، قائم رکھنے میں بڑا اہم کردار اس کا رہا ہے، رول پلے کیا ہے اس نے۔ تو یہ چیزیں جو ہے حجاج بن یوسف کی بھی تعلق سے باتیں جو ہے اس میں آتی ہیں، کہ جو چار جو ہے فوجی جرنیل اس حکومت کے اور اس خلافت کے اور بنو امیہ کی پورے دور خلافت میں ان کو خاص مقام جو حاصل تھا، وہ سب ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں ہی چیزیں ہوئی، اور ان میں سے بعض کی تیاری، ان کو تیار کرنے میں حجاج بن یوسف کا ہاتھ رہا ہے، یعنی اس نے جو ہے اس سلسلے میں محنت کی ہے۔ تو بڑا اہم جو ہے کہہ لیجئے ستون تھا یہ، پلر تھا بنو امیہ کی خلافت کا حجاج بن یوسف۔
اس کے جو ہے حق میں تو میرے بھائیوں بہت سی جو ہے دنیا بھر کی لوگوں کی بد دعائیں آئیں، اور آج تک لوگ اسے ظالم ہی سمجھتے ہیں اور اس کے ظلم کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کے ظالمانہ کارنامے، ظالمانہ اس کی حرکتیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے، تحریر ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اس کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ دل سے کوئی اسے نہیں چاہتا، لیکن یہ سب اس کے حصے میں آئے، لیکن اس نے بنو امیہ کی خلافت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ بڑا وفادار شخص تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کبھی کوئی سختی کرتا ہے نا، تھوڑا بھی سخت لہجہ اختیار کرے، تو آدمی بفر جاتا ہے اور بغاوت کر دیتا ہے۔ اچھا میرے خلاف ایسی بات کر رہے، میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا؟ آج ہمارے گھروں میں ہمارے بچے، اگر کبھی باپ تھوڑا سخت لہجہ اختیار کر لے، تو بچہ بھی جو ہے اس کا لہجہ بھی باغیانہ ہو جاتا ہے، اور اس کے تیور بدل جاتے ہیں، تیوریاں چڑھا لیتا ہے، اور جو ہے بڑے عجیب سے لہجے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ سامنے ہمارے باپ ہیں یا ہمارے بڑے ہیں۔ آج یہ حال ہے، اس زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں رہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حال ہوتا ہے، اور کہاں یہ معاملہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے بڑا سخت ایک مرتبہ خط لکھا تھا اس کو، اور بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن ان سب کے باوجود بھی اس شخص نے کبھی بغاوت کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ کبھی بھی جو ہے بنو امیہ کے خلاف جانے کے بارے میں نہیں سوچا، ہمیشہ ان کا وفادار بن کر کے رہا، ان کی جائز جو چیزیں تھیں ان میں بھی ساتھی رہا، اور جو ظالمانہ حرکتیں مشہور ہیں حجاج بن یوسف کی، تو کہیں نہ کہیں اس زمانے کے خلفاء کی ایما اور اشاروں پر بھی اس نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں، جو ظلم اس کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ تو یہ حجاج بن یوسف، اس کی ایک بڑی خوبی یہ تھی۔ تو اس لیے ہم اس کی کوشش کرتے ہیں تاریخ پڑھتے ہوئے، تاریخ بیان کرتے ہوئے، کہ کوئی بھی شخص ہو، اس کی اپنی جو بھی خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کے پہلو کو بھی لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے، لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی خوبی مانی جاتی ہے بھائیو، عام طریقے سے لوگ یہ نہیں کر پاتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر خلاف ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا اور جو ہے مجھے ہی اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں دارالخلافہ میں، حکومت جو ہے سنبھالے، جو اصل جو کہیں بھی خلیفہ ہو، وزیر اعظم ہو، یا جو ہے کہ کسی بھی ملک کا پریسیڈنٹ ہو، وہ جو ہے اتنا کام نہیں کرتا ہے میرے بھائی، اس کی طرف سے آرڈر ہی ہو سکتا ہے، لیکن اصل محاذ پر کام کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی بڑی رعایت کرنی پڑتی ہے، اور ایسے لوگوں سے ڈر لگتا ہے جب ان کی شخصیت جو ہے بڑی جو ہے کہہ لیجئے کہ بالکل جو شخصیت جو ہے نا، وہ شعلہ جو ہے بن جاتی ہو، جس طرح کی شخصیت حجاج بن یوسف کی شخصیت تھی۔ تو ایسی شخصیت کا تو لوگ بڑا خیال کرتے ہیں کہ اگر بفر گیا آدمی تو یہ شیر ہے، بفر گیا تو ہمارے خلاف بھی اپنے پنجے آزما سکتا ہے۔ لیکن بڑی سختیاں بھی کی ہیں اس کے اوپر بعض خلفاء نے، اور سخت جو ہے لہجہ بھی اختیار کیا ہے، ان سب کے باوجود بھی یہ کبھی بھی حکومت کے خلاف نہیں گیا۔ یہ بڑی خوبی مانی جائے گی اس کی۔ اب اس کے بعد جو ہے تو اس دور کی، ولید بن عبد الملک کے دور کی اب بات چل رہی تھی، تو ولید بن عبد الملک بھی، اس نے بھی باقاعدہ جو ہے اس زمانے کے صحابہ اور تابعین کا دور ہے یہ، تو آپ جانتے ہی ہیں 50 ہجری میں اس کی جو ہے پیدائش ہوئی ہے، تو ابھی صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی، زندہ تھی، اور اس بقیہ لوگ جو ہے تابعین ہیں، تو صحابہ اور تابعین کے دور میں ہی پیدائش اور اس کی پرورش رہی ہے، ان سے اس نے علم حاصل کیا ہے، اور اچھی طبیعت کا مالک بھی تھا یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک اچھی طبیعت عنایت فرمائی تھی۔ تو یہ ولید بن عبد الملک
चूंकि इनके इसके ज़माने में कोई दाखिली इंतशार नहीं था, यानी जिसे आप जो है आज के ज़माने में ये कहते रहते हैं कि सिविल वार। आज ये बड़ा एक लफ्ज़ होता है ना, सिविल वार कहते हैं, तो मैं इसलिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि जो ये दाखिली फितने, मैं आप बार बार कह रहा हूँ, तो उसको समझने के लिए आप और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये लफ्ज़ याद रखिए, सिविल वार। जो अब इसके बाप के दौर में, अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में बहुत ज़्यादा वो चीज़ रही, मरवान के दौर में वो चीज़ रही, और यजीद बिन मुआविया के दौर में भी वो सब मसाइल से उसको जूझना पड़ा। लेकिन इसके दौर में वो चीज़ नहीं थी। इसने अपनी पूरी तवज्जो लोगों की फैसिलिटीज़ लोगों के लिए देना, जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए काम करना, इस्लाहात करना, उसकी तरफ इसने पूरी तवज्जो दी। और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। यही दो बातें हैं इसके दौर की, और इसी को हम आज आप जो है दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। तो पहली चीज हम जो है ये बयान करना चाहते हैं कि उसने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए क्या अहम कारनामे अंजाम दिए। तो चूंकि एक खुशहाली का दौर भी था, दाखिली फितने भी नहीं थे, तो इसने सड़कों की मरम्मत का और नई नई सड़कें बनवाने का काम जो है बड़ी तेजी के साथ अपने दौर में किया, जिसे आज की जबान में आप यूं समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, तो उसको सही करने के लिए, और इसके ज़रिए से ही पब्लिक को सहूलतें हासिल होती है, और किसी मुल्क की और किसी हुकूमत की ये पहचान होते हैं, ये रास्ते, और रास्ते में दी जाने वाली सहूलियत जो हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो इसने इसकी तरफ बड़ी तवज्जो दी, सड़कें बनवाई, यानी रास्ते सही कराए, और इन रास्तों में भी इस बात की कोशिश की, जगह जगह उसने कुएं खुदवाए कि जब रास्ते में जो लोग जा रहे हैं उनको पानी वगैरह की परेशानी ना हो। अगर कहीं पानी नहीं है जो है, तो रास्ते में जो कुएं उनको मिलते जाएंगे, तो इस तरह से वो रास्ता जो है उनके लिए एक तरह से जो है परेशानी ये उनके लिए नहीं रहेगी, और वो लोग जो है पानी की दिक्कत, चूंकि वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पानी की दिक्कतों के मसाइल होते थे, बाज़ जो है सूबे उनके, बाज़ तो सूबे ऐसे थे कि वहाँ पानी की परेशानी नहीं थी, लेकिन बाद सूबे तो ऐसे थे कि वहाँ पानी की परेशानियों के मसाइल थे। तो उसने जो है इसकी तरफ बड़ी तवज्जो दी। और दूसरा अहम मसला होता है किसी भी मुसाफिर के लिए, जब वो सफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह, कि सिक्योरिटी के मसाइल, रास्ते में डाकुओं के हमले ना हो, उनके सामान न लूटे जाएं, तो लोगों की जान माल की हिफाजत, ये एक बड़ा अहम मुद्दा होता है, बड़ी अहम चीज होती है। तो इसकी तरफ भी तवज्जो दी कि रास्ते महफूज रहे, जगह जगह उसका इंतजाम किया कि लोगों को सफर के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े। एक तीसरी चीज उसने ये की कि उसने जहाँ जो है जरूरत देखी, और उसके लिहाज से उसने ऐसे जो है घर तामीर कर दिए, जिसको आज के ज़माने में आप चाहें तो सराय कह लें, चाहे तो जो है मुसाफिर खाना कह लें, कुछ भी कह लें। तो इस तरह की चीज़ों की तरफ भी उसने तवज्जो दी है। एक ख़ास बात जो उसके लिए जिक्र की जाती है इस्लाहात के ताल्लुक से, उसमें यह है कि उसने जो दरिया बहते थे, जो चश्मे थे, दरियाओं और चश्मों के पानी का सही इस्तेमाल हो, सही निकासी हो, और सही तरीके से इसका जो है इसे तकसीम किया जाए कि लोगों तक ये पानी पहुँचे, उसका भी उसने बहुत इंतज़ाम किया, और दरियाओं पर पुल भी बनाए। तो उसने इस ये सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ये सब चीजें आती है, तो उसकी तरफ उसने तवज्जो दी और ये सब काम उसने किया। तो बड़े अहम कारनामों में इसको उसके शुमार किया जाता है। उसने एक काम और भी किया कि अपने जितने भी उसके गवर्नर थे, सारे गवर्नरों को ये खत लिखा कि आप अपने अपने इलाकों में देखिए, जहाँ कहीं भी रास्ते की कोई परेशानी आपको लगती है कि यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, तो लोगों की परेशानियां दूर करने की तरफ आप तवज्जो दीजिए, और रास्ते वगैरह उनके महफूज कीजिए, हर तरह की सहूलत उन्हें
راستوں میں مہیا کیجیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف سے ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا ایک اہم کام جو اس نے کیا وہ یہ کہ ہاسپٹل بنائے۔ اس زمانے میں ہاسپٹل کا لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا، تو میں آج کے لیے آپ کے سامنے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ باقاعدہ اس نے ہاسپٹل جو ہے کی شروعات کی، وہ بنائے، بلڈنگیں تعمیر کی اس کے لیے، اور اس میں بھی اس نے الگ الگ سیکشن رکھے جو بالکل جو ہے اپاہج لوگ ہوتے ہیں، اپاہج جو ہے ہینڈی کیپ آج کے زمانے میں کہہ لیجئے، تو ہینڈی کیپ جو ہے قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے الگ جو ہے سیکشن رکھا، الگ جو ہے ان کے لیے ہاسپٹل بنائے، جو بیمار ہیں علاج کے لیے آئے چلے جائیں گے تو ان کے لیے الگ جو ہے ہاسپٹل بنائے، اور باقاعدہ وہاں پر ان کے لیے ہر طرح کی سہولت جو ہے علاج کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی، اور بھی مختلف جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے اس نے پرووائڈ کیا اس وقت۔ جزام ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے، کوڑھ کی بیماری ہم اسے اردو میں کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بیماری کا خاص ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان جزامیوں سے ویسے ہی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو جزامیوں کے لیے عام پبلک کے ساتھ یہ نہ رہیں، لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے اس نے باقاعدہ ان کے لیے بھی الگ ہاسپٹل تعمیر، جہاں پر صرف ان کا علاج ہوگا، ان کی دیکھ بھال کی جائے گی، اور وہ لوگ وہاں پر رہیں گے۔ تو اس طرح سے اس نے جزامیوں کے لیے بھی، یعنی کہہ لیجئے جو کوڑھ کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے انتظام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ معذور لوگ اور اندھا ہونا بھی ایک معذوری ہی ہے۔ ہم جو ہے معذور کہہ لیں تو سبھی لوگ آتے ہیں، تو آج کل تو ہینڈی کیپ کہہ لیتے ہیں تو اس میں سب کو ہی شمار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس نے خاص انتظام یہ کیا کہ جہاں ان کے رہنے کھانے کا انتظام تھا وہ تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہر اندھے کے لیے، جو بھی اندھا ہوگا اس کی حکومت میں، جو اندھا ہے، ہوگا کا مطلب نہیں ہے، جو بھی پیدائشی لحاظ سے ہو یا کسی وجہ سے اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، تو اس کو جو ہے کھانے رہنے اور سہنے کے جو انتظامات ہیں وہ تو کر کے دیا ہی دیا، ساتھ میں اس نے ایک خادم بھی دیا۔ خادم کا مطلب کیا کہ جو ہے جو اس کو کہیں بھی اس کو جانا ہے تو ایک آدمی ہاتھ پکڑ کر کے لے جائے، اس کو ضرورت پڑتی ہے نا ایک اندھے کو، تو وہ باقاعدہ اس کے ساتھ ہر اندھے کو ایک جو ہے گائیڈ دیا، جو اس کو ساتھ میں لے کر کے کہیں بھی اس کو جانا ہے تو وہ لے کر کے جا سکے۔ ہم خادم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک خادم دیا۔ ایسے ہی جو معذور لوگ تھے، اپاہج قسم کے لوگ تھے، ان کو بھی ایک خادم سے پرووائڈ کیا کہ وہ خادم ان کی خدمت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی نگرانی رکھے، اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرے۔ یہ بھی اس کا بڑا ایک اہم کارنامہ کہا جاتا ہے اس دوران۔ اور جب حکومتیں پرسکون ہوتی ہیں تو اس طرح کے کاموں کی طرف وہ توجہ بھی دیتی ہیں، اور یہی معاملہ ہشام ولید بن عبد الملک کے ساتھ بھی رہا ہے۔ مدینے میں پانی کی بڑی کمی، میں نے کہا نا کہ بعض جو اسٹیٹ تھے وہاں پر پانی کی بڑی کمی، تو اس میں حجاز کا یہ ایریا بھی جو ریگستانی ایریا ہے، جہاں پہ صحرا ہیں، تو یہاں پانی کی کمی ہمیشہ سے رہی ہے، تو اس کی طرف بھی اس نے توجہ دیا، اور باقاعدہ جو ہے اس علاقے میں پانی کا اس نے انتظام کیا، چشمے وغیرہ کا جو ہے انتظام، باقاعدہ نہر وغیرہ، نہر کا مطلب سمجھیے دریا کہہ لیجئے، دریا جو ہے آج کل کنال جسے آپ کہہ لیتے ہیں، تو کنال جو ہے وہی لفظ ذہن میں رکھیے کہ اس کا بھی اس نے انتظام کیا، اور مدینے والوں کے لیے یہ بڑی جو ہے ایک اہم اس کی خدمت رہی، پانی کا انتظام کرنا۔ مدینے والوں کے لیے پانی کی پریشانی ایک بڑا جو ہے مسئلہ جو ہے ان کے لیے یہ تھا، تو اس کی طرف بھی اس نے توجہ دیا تھا۔ اس کو عمارتوں کا بھی بڑا شوق، ہم اپنے ملک سے اس کی مثال دیتے ہوئے آپ کو جو ہے سمجھنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں مغلیہ جو سلطنت رہی ہے، مغل امپائر جو رہے ہیں، تو ان میں شاہ جہاں جو بادشاہ ہے، شاہ جہاں،
تو شاہجہاں اپنی اس شوق کے لیے بڑا مشہور ہے. جو مشہور مشہور جو ہے آپ بلڈنگیں ہندوستان میں سنتے رہتے ہیں مغلیہ دور کی، جو یادگار ہے، جہاں سے آج حکومت کو کافی آمدنی ہوتی ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اس میں سے اکثر کی تعمیر اسی شاہجہاں کے دور کی ہے. تو ہوتا ہے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، تو اس کا مزاج ایسا تھا، شاہجہانی مزاج کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو بلڈنگیں بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جو ہے اونچی اونچی ہو یا جو ہے خوبصورت ہو یا اچھی ہو. تو اس طرح سے ولید کو بھی اس کا بڑا شوق تھا، عمارت بنانے کا. تو اس نے جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد، جس کی بڑی شہرت رہی ہے، وہ تعمیر کرائی اس نے. تو بڑی عظیم الشان جو ہے مسجد وہاں پر تعمیر کرائی تھی. اور جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو بڑا جشن بھی اس سلسلے میں کیا گیا تھا. اسی طرح سے اس نے مدینے کے گورنر کو بھی حکم دیا، 85 ہجری میں مدینے کے گورنر کو حکم دیا کہ مسجد نبوی بڑھائی جائے. مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اس مسجد کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں پختہ بنایا تھا. اور ضرورت کے لحاظ سے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے چیزیں مینٹیننس کے نام پر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں ہوتی رہی. لیکن ولید بن عبد الملک نے اپنے دور میں مسجد نبوی کو بڑھانے کا، توسیع کرنے کا، اسٹینڈ جو ہے کرنا جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، اس نے فیصلہ کیا اور باقاعدہ گورنر کو خط لکھا کہ جو بھی امہات المومنین کے کمرے ہیں، مسجد نبوی جو پرانی مسجد نبوی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، تو اس کے ایک سائیڈ میں امہات المومنین کے کمرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے تھے وہ. اور ہر ایک کے کمرے، ہر ایک کے گھر آپ جاتے تھے تو یہ سارے کمرے مسجد سے بالکل متصل تھے، لگے ہوئے تھے. تو ولید بن عبد الملک نے یہ حکم دیا کہ جو بھی یہ کمرے ہیں سب کو مسجد کے اندر شامل کر دیا جائے. جب بھی توسیع کا کام ہوتا ہے، مسجد کو بڑھانے کا کام ہوتا ہے، تو آس پاس کے گھر تو متاثر ہوتے ہیں، آس پاس کی آبادیاں متاثر ہوتی ہیں. ابھی بھی جو ہے آپ حرمین میں آپ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ پہلے جتنا مدینہ نہیں تھا اس سے زیادہ تو ابھی مسجد نبوی کا حصہ ہو چکا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے جو علاقے تھے وہ لوگوں کی جو ہے ہاتھ میں تھے. اس کو آہستہ آہستہ ان سے لے کر کے، اس کی قیمت ادا کر کے، اسے لے کر کے اس کی توسیع کا کام چلتا رہا ہے. تو اب ولید بن عبد الملک نے بھی اپنے دور میں توسیع کا ارادہ کیا. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے تھے اس کو اس نے مسجد میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا. وہاں کے کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی اس موقع پر، کہا کہ نہیں، لوگ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہے بیویوں کے یہ کمرے، اس کو ایسے ہی باقی رکھا جائے. کیونکہ لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے یہاں مدینہ، اور آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر، یہاں کی چیزیں دیکھتے ہیں. اور جب یہاں وہ آئیں اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کمروں میں رہتے تھے، تو لوگوں کی یہ خواہش تھی وہاں کے کہ اس کو ایسے ہی باقی رکھا جائے، اسے توسیع میں شامل نہ کیا جائے، اس کو توڑ پھوڑ کر کے وہاں تک مسجد کو آگے نہ بڑھایا جائے. تو لوگوں کی خواہش تھی، لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا، اس کو بیان بھی کیا کہ اسے نہ توڑا جائے. کیونکہ اس طرح سے جو لوگ آتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے حبیب بندے ہیں، سب سے پیارے بندے ہیں، اور وہ حبیب ہیں اپنے رب کے اور بڑے پیارے ہیں ہم سب کے، پوری امت کے. پوری امت آپ کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار، اور آپ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وہ نبی جو ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے،
وہ کیسے رہتے تھے، دیکھو یہ کمرے ہیں ان کے، تو لوگ آ کر کے دیکھیں گے، اور وہ سادگی، زندگی کی وہ سادگی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی، اور جس طرح سے ایک سادہ زندگی آپ نے بسر کی تھی، وہ نمونہ لوگ اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھ کر کے جائیں گے، تو لوگوں کی زندگیوں پر اس کا ایک بڑا خوشگوار، بڑا اچھا اثر رہے گا۔ اس لیے لوگ نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ولید بن عبد الملک نے اپنا یہ آرڈیننس جاری کیا، اور اس سلسلے میں اس نے کسی کی بھی کچھ بھی نہیں سنی، اور باقاعدہ جو ہے مسجد نبوی کی توسیع میں امہات المومنین کے جو کمرے تھے اس کو شامل کرنے کا جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو نافذ کیا، وہ سارے کمرے توڑ دیے گئے۔ اب ایک مسئلہ صرف اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کا رہ گیا تھا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کے تعلق سے پریشانی یہ آئی کہ اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے دو ساتھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں موجود تھی، اس لیے اب اسے تو شامل نہیں کر سکتے تھے، یا وہ اس کو جو ہے تو ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ مسجد کو ختم کر کے مسجد نبوی کو وہاں بھی آگے بڑھا دیا جائے، تو صرف وہ جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ تھا، حجرہ تھا، صرف وہی باقی رہا، باقیہ سارے جو ہے کمرے توڑ دیے گئے۔ یہاں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اس میں آپ کے دو ساتھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں ہیں اس میں، اور قبر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلے کی طرف قبر نہیں آنی چاہیے ہمارے، یعنی ہمارا سامنا جو ہے قبلے سے، ہم قبلے کی طرف جب چہرہ کر رہے ہیں تو قبلے کی سائڈ میں جو ہے قبر نہیں آنی چاہیے، تو اس میں ایک جو ہے شبہ ہونے لگتا ہے کہ آدمی قبر کو تو سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو اس لیے قبروں کو سجدے کے لیے قبلے کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ جب یہ کمرے سب شامل کر دیے جائیں گے، وہاں نمازی کھڑے ہوں گے، تو سامنے کیا رہے گا ان کے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں موجود ہیں، آپ کی قبر اور آپ کے دو ساتھیوں کی قبر، جہاں قبریں موجود ہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، اس وقت مدینے کے گورنر تھے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، تو آگے چل کر کے ان کی خلافت کا دور بھی بہت جلدی اب آ جائے گا انشاءاللہ، وہ ذکر بھی بہت جلدی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عمر بن عبد العزیز وہ گورنر تھے اس وقت مدینے کے، تو خلیفہ بننے سے پہلے یہ مدینے کے گورنر رہے، اور ولید بن عبد الملک کے دور میں بھی وہی گورنر تھے وہاں کے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ چونکہ ایک بڑی جو ہے علمی شخصیت تھی، وہ آپ جانتے ہیں ان کو، اور بڑے علم نواز بھی تھے، اور امام زہری رحمت اللہ علیہ جو کہ بڑے مشہور محدث ہیں، اور صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے بڑا گہرا ربط تھا ان کا، تو بہرحال ایک بڑی جو ہے علمی شخصیت بھی تھی، اور اپنے تقوی اور دینداری کے لحاظ سے بھی یہ کافی مشہور رہے ہیں، آپ میں سے ہر کوئی ان کا ذکر تو سنتا رہتا ہے۔ تو تاریخ نے عمر بن عبد العزیز کو رحمت اللہ علیہ اتنا جو ہے ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے حاکم تھے، حکمراں تھے، میں ان کی خلاف نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن تاریخ نے ان کی شخصیت کو اتنا مبالغہ سے پیش کیا ہے، ان کے بارے میں جو باتیں آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں نا، اس میں سے بہت سی چیزیں مبالغہ ہیں، یعنی بہت زیادہ، جیسے حجاج کے تعلق سے معاملہ رہتا ہے کہ جو آپ ظلم کی داستانیں سنتے رہتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، لوگ بیان کرتے ہوئے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز کو پیش کرتے ہوئے لوگوں نے اتنا مبالغے سے کام لیا ہے کہ کبھی آپ کو خیال آنے لگے ان کی باتیں سن کر کے کہ یہ تو ابو بکر و عمر سے بھی بڑھ گئے، یعنی اندازہ ایسے ہونے لگتا ہے، اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں، تو یہ مبالغے ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ کا ہے مسئلہ یہ کہ جب آدمی کسی کی خوبیوں پہ آتا ہے
تو اس میں بھی کبھی مبالغے سے کام لیتا ہے اور کبھی کسی کی خامیاں ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں بھی آدمی مبالغے سے کام لیتا ہے۔ ہمیشہ حق ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، تو ہمیں تاریخ پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز اس وقت گورنر ہیں، یہ خلیفہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ان کی دونوں زندگی میں فرق ہے، یعنی وہ جو خلیفہ بننے کے بعد کی جو زندگی ہے اور جو خلیفہ پہلے بننے سے پہلے کی زندگی تھی، جس میں وہ صرف گورنر تھے، اور تو اس وقت وہ چیزیں جو ان کے بارے میں بہت مشہور ہیں وہ خلافت کے دور کی ہیں، گورنری کے دور کی نہیں ہیں۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ بڑی علمی شخصیت تھی، بڑا علم تھا ان کو، ان کی باتیں باقاعدہ کوٹ کی جاتی ہیں، اور جو ہے دین کے مسائل میں ان کی رائے پیش کی جاتی ہے۔ اور اس وقت کے جو علماء اور فضلہ تھے، ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، اور ان کی صحبت میں رہے تھے یہ مدینے میں جو صحابہ تھے، جو تابعین تھے، کیونکہ یہ مدینے کے گورنر ہیں، تو ان سب کے ساتھ رہنے کا ان کا اتفاق تھا۔ تو بڑی خوبیاں تھیں، اس طرح سے ان کی تربیت جو ہے اس طرح کے ماحول میں ہوئی تھی، علم بھی تھا، تقوی بھی تھا ان کے پاس، اور بڑی خوبیاں تھیں ان کے پاس۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کا حل یہ نکالا، یہ کوشش کی کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حجرہ عائشہ یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ جو ہے اس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے اس میں کہ وہ جب نماز پڑھیں لوگ تو یہ شکل نہ ہو کہ وہ قبروں کی طرف رخ کیے ہیں، وہ مسئلہ نہ ہو۔ آگے کہیں قبر ہو بہت، وہ مسئلہ نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجیے گا یہ، کیونکہ اب ہم یہاں نماز کہیں بھی پڑھتے ہوں تو یہاں سے لے کر کے اللہ کے گھر بیت اللہ تک بیچ میں تو بہت ساری قبریں رہیں گی۔ یہ مسئلہ صرف کیا ہے کہ سامنے ہمارے نہیں ہونی چاہیے قبر، اسی حد تک صرف رہتا ہے۔ لیکن آگے جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ قبرستان وغیرہ بھی رہیں گے، وہ تو یقینی بات ہے کہ رہنا ہی ہے۔ اب کیا ہے ہمارے آگے، ہم جب یہاں کھڑے ہیں تو کعبہ تک ہمارے سامنے کیا ہے وہ کس کو پتا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ تو وہ سب کی بارے میں بات نہیں ہے، شرعی مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیچ میں کوئی آڑ بھی اگر ہے اور وہ آڑ کے بعد ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، صرف بالکل اسی کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں اور وہ سامنے ہمارے رہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کا حل نکالا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہ لوگ جب نماز پڑھیں تو بالکل ان کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور جو ہے آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبریں نہ پڑھیں۔ بہرحال یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، وہ تعمیر جو ہے ہوئی بھی، اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا گیا۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ جب تھے وہاں مدینے میں پڑھاتے تھے، وہ جامعہ اسلامیہ میں مدینے میں، تو وہ تو آپ جانتے ہی ہیں ان کو کہ وہ وہاں پہ استاد رہ چکے ہیں، تو بعد میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، بڑا سخت حکم ان کے بارے میں آیا تھا۔ تو وہ اپنے دور میں جب وہاں رہتے تھے تو ان کی ایک عادت تھی، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت یہ تھی کہ جب وہ کوئی چیز غلط دیکھتے تھے تو اس کو وہ بیان کرتے تھے، اور صحیح کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، اس کی طرف رہنمائی کرتے تھے، یعنی گائیڈ کرتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی، اور اس میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے ابھی جو ہے کہ میرا کیا ہوگا اس کے بعد، اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتے تھے۔ اس کو انکار منکر کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں بڑے نیڈر انداز میں کہتے تھے ہر بات۔ تو انہوں نے اپنے دور میں جب وہ تھے مدینے میں تو یہ بات رکھی تھی کہ ابھی بھی جو بعد کے دور میں جو توسیع کا کام ہوا ہے مسجد نبوی کا، تو دونوں طرف توسیع ہوئی ہے، یعنی اسٹینڈ جو کیا گیا اس کو تو دونوں طرف کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی جو قبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی، وہ بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر ان کے سامنے اس قبر کے آنے کا مسئلہ ہے، تو اسی کو سامنے رکھ کر کے جو شرعی مسئلہ تھا اس کے لیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے یہ مطالبہ کیا تھا اس وقت کہ مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ جو کیا جائے تو صرف ایک طرف کیا جائے،
जो कब्र की साइड है उधर स्टैंड न किया जाए उसको, बल्कि सिर्फ एक ही दूसरी साइड में ही किया जाए। तो ये परेशानी नहीं रहेगी कि कब्र जो है सामने आ जाए, नमाजियों के सामने कब्र हो, तो ये चीज़ नहीं रहेगी। तो उन्होंने इसका मशवरा भी दिया, इसके ताल्लुक से बातें भी की, और भी उनकी 3 बातें जो है काफ़ी मशहूर है। लेकिन बहरहाल उनके मशवरे पर अमल नहीं किया गया और उनकी बात नहीं मानी गई। और मस्जिद नबवी की जो तोसी है बाद के दौर में भी, जो अभी जो खुलफा जो बादशाह जो है सऊदी के, एक के बाद दीगरे, यानी जो फहद के दौर में जो है तोसी हुई, उसके बाद के दौर में जो तोसी के काम हुए हैं, तो ये सारे के सारे काम दोनों तरफ तोसी हुई है, एक तरफ नहीं रखी गई हो। तो उस जमाने में मसला आया था, मैंने आपसे कहा ये नमाजियों का, कि सामने कब्र आ जाएगी, तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उस मसले को हल किया था कि ऐसा ना हो और लोगों को परेशानी ना हो, नमाजियों का मसला ना रहे, नमाज में उनके सामने कब्र का मसला ना आए। इस मस्जिद की जो तामीर की गई थी, मस्जिद नबवी की तोसी कह लीजिए, तामीर की बजाय तोसिया यानी एक्सचेंज करने का जो मामला था, इसमें बहुत पैसे खर्च किए वलीद बिन अब्दुल मलिक ने। यहाँ तक कि उसमें जो रोमन एम्पायर था उस जमाने का, उसके भी जो है बाकायदा वहाँ से भी मजदूर वगैरह जो है बुलाए गए थे। बल्कि बाज जो है तारीख की किताबों में ये भी जिक्र किया गया है कि उस हिस्से में यानी वहाँ से जो है काफ़ी लोग जो है, यानी 1000 के करीब जो है मजदूरों की बात जिक्र की गई है कि वहाँ से मंगाया गया था, बुलाया गया था। यानी 1000 नहीं, 100 जो है, 100 जो है बाकायदा ऐसे अच्छे मजदूर, कारीगर, जो आज आपकी ज़बान में आज के मिस्त्री कह लीजिए आप, जो अपने फन के बड़े माहिर थे, क्योंकि मदीने के लोगों को उतना शौर नहीं था अच्छी बिल्डिंग बनाने, जैसे ताजमहल जिन्होंने बनाया है। आप हिंदुस्तान की तारीख से आपको जोड़ता हूँ, तो अब वो जो बनाने वाले थे, जो मिस्त्री थे, जाहिर सी बात है कि इस तरह की तामीर जो है कोई बड़ा माहिर आदमी ही कर सकता है। तो उसने जो है ये सोचा कि इसकी चूंकि तौसी मस्जिद नबवी की हो रही है, तो अच्छे से अच्छे कारीगर मंगाए जाएं। तो उसने कारीगर जो है कहाँ से मंगाए थे, बहुत सारे पत्थर वगैरह भी ये रोमन अम्पायर से, जो उस जमाने में जहाँ तक उनकी हुकूमत थी, काफी इलाका तो फतह हो चुका था और मुसलमानों के मातहत हो चुका था, और उस वक्त भी रोमन अम्पायर से कोई जंग भी नहीं चल रही थी इनकी। तो इन्होंने वहां से कारीगर भी मंगाए थे, क्योंकि वो जो इलाका था, वो इलाका अच्छी से अच्छी इमारतें बनाने के लिए बड़ा मशहूर था। इसीलिए वो कारीगर मंगाएंगे तो अच्छी जो है इमारत तैयार होगी। जो मस्जिद नबवी बन रही है, तो अच्छी इमारत तैयार होगी, उसकी तरफ उसने तवज्जो दी थी। और भी बहुत सी चीज़ें उसके बारे में जिक्र की गई हैं कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें आई, और अच्छे अच्छे पत्थर वगैरह भी उस जो है वो वहाँ से मंगाए गए थे। उसके बाद ये हुआ कि जब ये मस्जिद बन के तैयार हो गई, यानी तौसी का काम पूरा हो गया और पूरे तरीके से मस्जिद तैयार हो गई, तो 91 हिजरी में, 91 हिजरी तकरीबन, अब उसकी खिलाफत के 6 साल हो गए हैं अब्दुल मलिक बिन मरवान के, वलीद बिन अब्दुल मलिक के 6 साल। 91 हिजरी में जब ये मुकम्मल हो गई तामीर, तो उस वक्त वलीद खुद आया, वलीद बिन अब्दुल मलिक खुद आया वहां पे। और आकर के आज की जबान में कहना हो, तो जब तामीर किसी चीज, किसी कोई प्रोजेक्ट हो मुकम्मल हो जाता है, तो हमारे जो सियासतदान लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, उसका उद्घाटन करने के लिए चले आते हैं। तो मैं वलीद बिन अब्दुल मलिक को इनके बराबर नहीं कर रहा हूँ, समझने के लिए मैंने आपको ये बात कही है, कि वही बात जहन में रख लीजिए कि जब तैयार हो गई मस्जिद, तो आया वलीद बिन अब्दुल मलिक खुद जो है मदीना आ करके उसने देखा, काम का जायजा लिया। यानी अब इसकी एक तरह से कह लीजिए कि इसका इफ्तिताह किया, उद्घाटन किया। जब ये आया है मस्जिद में,
اور مسجد میں داخل ہوا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی رائل فیملیز جو ہوتی ہیں، جب یہ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو سیکورٹی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو، مسجد کو لوگوں سے خالی کرا لیا گیا تھا کہ کوئی پریشانی نہ ہو، اور یہ آ کر کے دیکھ کر کے اور جو ہے افتتاح کر کے چلے جائیں۔ اور یہ کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہی گورنر تھے، اور انہوں نے ہی یہ سارا کام انجام دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جو ہے بادشاہ کے لیے، بادشاہ وقت کے لیے، ولید بن عبد الملک کے لیے پورا جو ہے وہاں کا سسٹم جو تھا اس وقت اپنے ہاتھ میں لے کر کے، چونکہ وہی گورنر تھے، انہیں کو یہ کام کرنا تھا، اور وہ ساتھ میں بھی تھے پورے، جو ہے وہ آئے مسجد دیکھ رہے تھے کہاں کیسے کیا کیا کام ہوا ہے، تو وہ ساتھ میں رہے، لوگوں سے خالی کرا دیا گیا۔ اب بھی جب رائل فیملیز کے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ جو ہے مسجد حرام کا مسئلہ ہو، خانہ کعبہ کے طواف کا مسئلہ ہو، یا مسجد نبوی کا مسئلہ ہو، تو باقاعدہ مسجد کو خالی کرانے کا، باقاعدہ لوگوں کو ہانک کر کے نہیں خالی کرایا جاتا ہے۔ وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ پولیس کو یہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے پھیل جاتے ہیں، اور پورے مطاف میں وہی لوگ رہ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو ہے اس طرح سے گویا کہ نکل گئے، کیونکہ ان کو پریشانی رہتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ رائل فیملیز کے لوگ ہیں، تو اب یہ پورے سیکورٹی کے لوگ یہاں رہنا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ اپنے جو ہے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں اس اپنا حالہ جو ہے، اور اپنے درمیان وہ رائل فیملیز کے لوگوں کو رکھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ وہ ولید بن عبد الملک کے ساتھ رہے، اور کوشش یہ کی کہ وہاں دوسرے لوگ نہ رہیں تاکہ سیکورٹی کے مسائل نہ ہوں۔ لیکن سعید ابن مسیب، جو سید التابعین کہلاتے ہیں، اور تابعین میں ان کا بڑا نام ہے، ان کے علم کے لحاظ سے بھی، ان کے فضل و کرم کے لحاظ سے بھی ان کا بڑا نام ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی شخصیت مانی جاتی تھی سعید ابن مسیب کی۔ یہ تھے وہاں پر 91 ہجری ہے یہ، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 91 ہجری، اب یہ مدینے میں صحابہ کرام عام طریقے سے دیکھیں گے آپ، تو مدینے میں صحابہ کرام نہیں رہ گئے تھے۔ جو بھی صحابہ تھے مدینے میں، تقریباً سب کی وفات ہو چکی تھی، بلکہ بہت کم صحابہ رہ گئے تھے کسی کسی علاقے میں، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ بصرہ میں تھے اس وقت، تو کسی کسی علاقے میں ابھی چند صحابہ ہی رہ گئے تھے۔ 91 ہجری اب یہ ہے، اور کافی عرصہ گزر چکا ہے، تو اب یہاں تابعین کا ہی نا جو ہے کی اہمیت رہے گی، اب جو ہے اب صحابہ جب چلے گئے، اکا دکا کہیں رہ گیا مدینے میں، تو اور بھی کوئی نہیں، تو سعید ابن مسیب مدینے کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے، سید التابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے مسجد سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ باقی رہے۔ مسجد میں ان کی ایک عادت تھی کہ یہ جو ہے ان کے کچھ وظیفے ہوتے تھے، اور جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر کے وہ پڑھا کرتے تھے۔ ہوتا ہے آدمی جو ہے کہ جو ہے مجھے قرآن اتنا پڑھنا ہے، اتنا اذکار جو ہے کی پابندی کرنی ہے، تو لوگ پہلے سے کرتے رہے ہیں اس طرح سے۔ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ہے اس کے لیے وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے کہ میرا جب وقت ہوگا تو میں جاؤں گا، یعنی میرا جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ علماء جو ہے اس سلسلے کو یا اس مسئلے کو لے کر کے یہ سوچیں کہ نہیں، یہ تو جو ہے سسٹم ہوتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ جو پروٹوکال جو کہتے ہیں آج کل جو ہے، کہ اب وہ بادشاہ کے لیے اگر کوئی چیز کی جا رہی ہے سسٹم کے لحاظ سے، تو ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے اور اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ بات ہے کہ فقیہ مدینہ اور سید التابعین سعید ابن مسیب، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، انہوں نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہے، اور ان کو کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا سیاست سے، سیاست میں کبھی بھی یہ نہیں رہے سعید ابن مسیب۔ اب اس کے بعد جو ہے جب پورے جو ہے مسجد کا ایک طرف سے معائنہ کرتے ہوئے یہ ولید بن عبد الملک گھوم رہا ہے، تب کیا ہوا
کہ اب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بادشاہ وقت مسجد میں آئے، اب یہ جلدی سے اٹھ کر کے جائیں، ان سے سلام مصافحہ کریں بادشاہ سے. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے جو آج کل عام طریقے سے ہمارے علماء آج کل کرتے ہیں، کہ کوئی جو ہے مالدار آدمی ہو تو اس کے آگے پیچھے گھومنے کا جو یہ کام کرتے رہتے ہیں، یا کوئی عہدے کا آدمی ہو تو کیا اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں یہ آپ جانتے رہتے ہیں. تلوے چاٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنے علم کی قدر نہیں کرتے یہ لوگ. تو وہاں پر بھی اس طرح کی چیز ہو سکتی تھی کہ جاتے سعید ابن مسیب اور کہتے جو ہے آ، عالی جناب فلاں و فلاں، مختلف جو ہے القاب کے ساتھ ان کے سامنے بڑی منت سماجت کرتے. کچھ نہیں، اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بیٹھ کر کے جیسے وہ اپنا وظیفہ پڑھ رہے تھے ویسے ہی وہ اپنی جگہ پر رہے. اور یہ ولید بن عبد الملک چکر لگاتا رہا. اس سلسلے میں عمر بن عبد العزیز نے یہ خیال کیا کہ اس کی نظر ان کے اوپر نہ پڑے. بادشاہ ہے نا، بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کا مزاج بگڑ جائے اور جو ہے بگڑ جانے کے بعد بادشاہ جو ہے کوئی سخت حکم جو ہے جاری کر دے. تو سخت حکم عمر بن عبدالعزیز ہی کو تو کرنا پڑے گا کہ یہ آدمی میرے سے سلام کے لیے نہیں آیا، میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اس کے خلاف سختی کرو، کوئی بھی چیز جو ہے، یا اس کو یہ کرو وہ کرو. اسی لیے وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ولید بن عبد الملک کے ساتھ جاتے ہوئے اس اس طرح سے اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے کہ اس کی نظر نہ پڑنے پائے اس کے اوپر، سعید ابن مسیب کے اوپر. لیکن بہرحال اتنی سب کوشش کے باوجود بھی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو وہی ہوا کہ جب یہ جو ہے گھومتے ہوئے اس کی نگاہ پڑ گئی کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے. سعید ابن مسیب پر نگاہ پڑ گئی ولید کی. پوچھا عمر بن عبدالعزیز سے کہ یہ کون ہیں، یہ کیا یہ سعید ہیں؟ شبہ ہوا کہ شاید وہی ہوں گے شیخ جو ہے مدینے کے. تو کہا کہ ہاں، اور ان کی بڑی تعریف کی عمر بن عبدالعزیز نے. عمر بن عبدالعزیز بھی اچھے آدمی تھے تو بڑی تعریف کی، اور علم دوست انسان تھے، ان کا علم بھی بہت مشہور تھا ان کے تقوی کے ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہ صاحب جو ہے چونکہ اب ان کی عمر ہو گئی ہے سعید ابن مسیب کی، تو اسی لیے وہ زیادہ دور تک دیکھ نہیں سکتے، ورنہ اس لیے وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے ہوں گے. اگر آپ کو دیکھ لیے ہوتے تو آپ کا مزاج پوچھنے کے لیے، آپ سے سلام کرنے کے لیے خود ہی حاضر ہو گئے ہوتے. یعنی ان کی طرف سے تھوڑی صفائی دینے کی کوشش کی عمر بن عبدالعزیز نے کہ کہیں خلیفہ کا مزاج بگڑ نہ جائے کہ یہ آدمی مجھ سے سلام کرنے کیوں نہیں آیا. جیسے ہمارے لوگوں کی آج جو ہے عادت بن گئی ہے سلام کرنے کی، اور مالداروں کے پیچھے آگے پیچھے رہنے کی، ان کے تلوے اور ان کی دعوتیں جو ہے چٹ کرنے کی. تو اس طرح کا تو مزاج نہیں تھا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور بادشاہوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں اور ان کے سامنے جھکیں. عمر بن عبدالعزیز اس بات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے معاملے کو بہت نارمل اور بیلنس رکھنے کی کوشش کی. لیکن ولید بن عبد الملک، میں نے پہلے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ اچھی طبیعت کا مالک تھا آدمی، اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ بھی ایک اچھی طبیعت کا مالک تھا. کوئی ظالمانہ جو ہے جو طبیعت ہوتی ہے، حاکمانہ مزاج ہوتا ہے، اس طرح کا اس نے رویہ نہیں اپنایا. اس کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ یہ سعید ابن مسیب ہے تو خود ہی چل کر کے ان کے پاس گیا، اور جا کر کے اس نے خود جو ہے سلام کیا، اور سلام کر کے ان کی خیریت پوچھی. اور عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کے جانا چاہیے اور ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے ہوئی تھی اس میں، جب وہ مسجد نبوی کی توسیع کے بعد جب معانے کے لیے آیا تھا. تو یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں، ابھی جو اس کے زمانے کی جو اصلاحات تھی میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی. جو اس کی حکومت کی اہم کارنامے تھے وہ جو ہے اس کے تعلق سے انفراسٹرکچر کو لے کر کے اس کے بارے میں نے
آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ فتوحات کا جو سلسلہ ہوا اس کے دور میں، انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ بات آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، تاریخ کا یہ درس۔ اس کے بعد ہماری تزکیہ کی کلاس ہے، جو قرآن کی تفسیر کی شکل میں تزکیہ کی کلاس، تزکیہ نفس کی کلاس آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آپ اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔